الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. دروشی پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسلیما كثيرا كثيرا. معزز سامعین، یقیناً آپ تمام حضرات بہت ہی خوش نصیب اور خوش قسمت ہیں اور مبارکباد کے حقیقی معنوں میں مستحق ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ سب کو اپنا کلام، خوبصورت آواز، بہترین لب و لہجے اور تلاوت کے آداب کی رعایت رکھ کر تلاوت کرنے والے حافظ قرآن کی زبان سے قرآن سننے کی توفیق عطا کرے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ تفسیر کے مطابق قرآن کریم کے معانی، مطالب اور منشأ ربانی کو خلاصہ قرآن کے عنوان سے سننے کی توفیق عطا کریں. آپ دوہری مبارکباد کے مستحق ہیں. آپ نے اللہ کے طرف قرآن کو سنا اور اللہ کے قرآن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات اور تفسیرات کی روشنی میں سمجھا. قرآن کریم کا پڑھنا یہ بھی ازحد ضروری ہے. صحیح معنوں میں اس کو پڑھنا، تجوید کی رعایت رکھ کر اس کو پڑھنا ایک مسلمان کے لیے یقیناً ضروری ہے. اور اس سے زیادہ ضروری قرآن کریم کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہے. اور اس کے لیے یہاں بہت خوبصورت ترتیب تھی. کوئی رسمی خلاصہ آپ لوگوں نے نہیں سنا. الحمدللہ آپ نے اللہ کی منشا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں سمجھی. یہ قرآن کریم کا سمجھنا کس قدر اہم اور ضروری ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے کیجئے. بے حیثیت مسلمان ہمارے ایمان کی نشو و نما، ہمارے ایمان کی حیات، ہماری روحانی ترقی کا دار و مدار، دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی، کامرانی اور سرفرازی کا دار و مدار اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے پر رکھا. مومن کی ایمانی حیات، ایمان کی ترقی، اس کا دار و مدار اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے اور اس کے سمجھنے اور پھر عمل کرنے پر ہے. قرآن کریم کی 20 آیات اس پر شاہد ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. جب اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو اہل ایمان اس قرآن کی تلاوت کو سنتے ہیں تو سننے سے ان کے ایمان میں ترقی اور اضافہ ہوتا ہے. ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. اللہ کے قرآن کی تلاوت کو سننے کے بعد اہل ایمان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، ان میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے
ان میں اللہ رب العزت کا خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ کی بات ماننے کا جذبہ قرآن کریم کی تلاوت کو سننے کے بعد ان میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ باتیں اللہ کی بیان کرتا ہے کہ قرآن سن کر ایمان کو ترقی ملتی ہے، قرآن کو سننے کے بعد ایمان بڑھتا ہے، قرآن سننے کے بعد دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ کی بات کو ماننے کا جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے۔ بالیقین یہ تمام کیفیات اور یہ تمام برکات اسی وقت بندہ مومن کو حاصل ہوں گی جب بندہ مومن اللہ کے اس کلام کے معانی اور مطالب کو سمجھے گا۔ قرآن کریم کو سمجھے بغیر یہ کیفیات، یہ فوائد اور ثمرات حاصل ہونا ممکن نہیں۔ جب مجھے اور آپ کو قرآن کے معانی اور مفاہیم، قرآن کے مطالب اور قرآن میں اللہ رب العزت کا بیان سننے کے ساتھ ساتھ سمجھ آئے گا تو پھر یقیناً یہ کیفیت پیدا ہوگی جو اللہ نے قرآن کریم میں بیان کی۔ ایمان بھی بڑھے گا، اللہ کا خوف بھی پیدا ہوگا، اللہ کی محبت بھی پیدا ہوگی اور اللہ کی بات ماننے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ قرآن کریم کے نازل کرنے کا مقصد اللہ رب العزت نے ہدایت بتلایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، میں نے اپنا یہ کلام اس لیے اتارا تاکہ انسانیت کی رہنمائی ہو۔ اللہ نے اپنی اس لاریب بے عیب کتاب کے سر ورق پر یہ نقش کر دیا کہ لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں اس عقیدے میں، اس عمل میں، اس نظریے میں، اس راہ میں جس عمل، نظریے اور راہ کی نشاندہی اللہ کا قرآن کرتا ہے۔ تو قرآن ہادی ہے اور اس سے ہدایت بھی تبھی حاصل ہوگی جب بندہ مومن اس کو سمجھے گا۔ 20 آیات میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے نزول کا یہ مقصد بیان کیا، لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ھذا بصائر للناس وہدی ورحمہ، یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں اور ان کو اتارنے کا مقصد وحید یہ ہے کہ انسان اس کو رہنما اور مقتدا بنا کر اس کی نصیحت پر عمل کر کے دنیا کو بھی کامیاب کرے اور آخرت بھی کامیاب بنائے۔ تو قرآن کریم ہماری ایمان کی، حیات کی نشو و نما کا ذریعہ، ہماری روحانی ترقی کا ذریعہ، قرآن کریم ہمارے لیے ہادی اور رہنما ہے۔ یہ دو باتیں پیش نظر رہیں تو پھر فہم قرآن کی اہمیت کھل کر سامنے آ جائے گی کہ قرآن کو سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ قرآن کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر ایمان کی ترقی ممکن نہیں۔ روحانی حیات اور نشو و نما کے لیے قرآن کا پانی چاہیے، جسمانی نشو و نما کے لیے اور غذاؤں کی ضرورت ہے، لیکن روحانی نشو و نما اور روحانی ترقی کے لیے آب حیات اللہ کا کلام اور اللہ کا قرآن ہے۔ قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنی ہے تب بھی ہمیں قرآن کے فہم کی ضرورت ہے۔ قرآن اگر نہیں سمجھیں گے تو پھر قرآن سے اجر اور ثواب تو ضرور ملے گا، ایک ایک حرف کے پڑھنے پر کم از کم 10 نیکیاں ضرور ملیں گی اور قرآن کے سننے پر بھی ثواب ڈھیروں ملے گا، لیکن جہاں تک معاملہ ہدایت کا ہے، ہدایت تبھی ملے گی جب میں اور آپ قرآن کو سمجھیں گے۔ ہادی تو تمہیں ملیں گے شیطان سے بڑھ کر، مغوی تو ملیں گے تمہیں شیطان سے بڑھ کر، پر ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر۔ بہکانے والے ایک سے بڑھ کر ایک، لیکن قرآن جیسا ہادی اور رہنما کوئی نہیں۔ سب سے کامل، مکمل اور بہترین ہادی اللہ کا قرآن ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بار بار اپنے بندوں کو قرآن سمجھنے کی تاکیدی تعلیم دی۔ افلا یتدبرون القرآن، میرے یہ بندے قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
سورۃ القمر میں 4 مرتبہ اللہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنے بندوں کے لیے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے اعتبار سے انتہائی آسان کر دیا۔ فہل من مدکر، کیوں نہیں تم نصیحت حاصل کرتے؟ نصیحت حاصل کرنے کی ترغیب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اپنے بندوں کو برانگیختہ کر رہے ہیں، ابھار رہے ہیں، موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ اے میرے بندو، یہ کلام جو میں نے اپنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جبریل کے واسطے سے اتارا، اس کو اتارنے کا مقصد یہ ہے کہ تم اسے سمجھو، اس کی ہدایت اور نصیحت کو سمجھ کر پلے باندھو، اس پر عمل کرو۔ عمل کرنے کے اعتبار سے اللہ کا یہ قرآن بہت آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس قرآن کو آسان بنایا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کے مشہور مفسر، محدث، علوم نبویہ اور علوم قرآنیہ کے جامع اور امام سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی اس آیت کا مطلب بیان کیا اور کمال کر دیا، بالفاظ دیگر حق ادا کر دیا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا سورۃ القمر میں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا۔ قرآن کریم کے آسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ منشأ ربانی کے مطابق زندگی گزارنے کا جو طریقہ اللہ کے قرآن میں بیان کیا گیا وہ اس قدر سہل اور آسان ہے، اس کا بیان اتنا واضح، شستہ، روشن اور صاف ہے کہ کوئی شخص قرآن کو پڑھے بغیر یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آیا۔ منشأ ربانی کے مطابق زندگی گزارنے کا جو طریقہ اللہ کے قرآن میں بیان کیا وہ اس قدر آسان، صاف، واضح، شستہ اور روشن ہے کہ جب کوئی اللہ کا بندہ صرف قرآن کا ترجمہ پڑھ لے تو محض ترجمہ پڑھنے سے منشأ ربانی کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ اسے معلوم ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے عقائد کو بیان کیا، اعمال صالحہ کی ترغیب دی، سابقہ اقوام کی سرکشیوں پر ان کے انجام کو بیان کیا، نیک اعمال کی ترغیب ہے، کرنے کے کام بھی ہیں، بچنے کے کام بھی ہیں۔ یہ ساری باتیں اتنی آسان، شستہ اور واضح اسلوب میں ہیں کہ جب بندہ مومن صرف قرآن کے ترجمے کو پڑھتا ہے تو محض قرآن کریم کا ترجمہ اس کے عقائد کی بھی تصحیح کر دیتا ہے، اسے نیک اعمال کی رہنمائی بھی کر دیتا ہے، بچنے کے کاموں کی بھی مکمل رہنمائی کر دیتا ہے، سابقہ اقوام کے قصص سے عبرت بھی دیتا ہے اور بچنے کا درس اور سبق بھی دیتا ہے، معاملات زندگی کس طرح گزارنے ہیں، کس طرح کرنے ہیں، ان کے متعلق بھی بھرپور سبق دیتا ہے، دوسروں کے حقوق کے حوالے سے بھی مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ ایک بات۔ نمبر 2، جہاں تک بات ہے قرآن کے علوم اور معارف کی گہرائی کی، قرآن کی فصاحت اور بلاغت کی باریکیوں کی، کہ ان باریکیوں میں غوطہ زن ہو کر بندہ اس قابل ہو جائے کہ وہ اللہ کے کلام سے احکام کا استنباط کرے، احکام کو نکالے اور اللہ کے کلام میں بیان کردہ مسائل پر گفتگو کر سکے۔ فرمایا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں، اور نہ ہی یہ ہر ایک پر لازم اور ضروری ہے۔ یہ فریضہ اللہ نے اپنی امت کے علماء کے ذمہ رکھا اور وہ اس کو بخوب سر انجام دے رہے ہیں۔ پہلا کام عوام الناس کا ہے کہ قرآن کریم سے اپنے ظاہر کی اصلاح کریں، جسے ہم تہذیب ظاہر کہتے ہیں۔ قرآن ہمارے ظاہر کی اصلاح کے لیے بہترین رہنما ہے۔ تہذیب ظاہر کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے پسندیدہ اعمال کرنے والے بن جائیں اور اللہ کے ناپسندیدہ اعمال سے بچنے والے بن جائیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے یہ اثر رکھا ہے کہ وہ ہر پڑھنے والے کے تہذیب ظاہر کی
بالکل ٹھیک اور درست اصلاح کرتا ہے۔ اللہ کے کلام کے ذریعے ہمیں تہذیب باطن کا کام لینا ہے۔ تہذیب باطن، باطن کی پاکیزگی اور باطن کی اصلاح، باطن کی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچانا، کفر، شرک، نفاق، حسد، بغض، عداوت، یہ سب روحانی بیماریاں ہیں، اور اللہ نے اپنے کلام میں یہ اثر رکھا ہے کہ یہ جس طرح ظاہر کی تطہیر کرتا ہے، اسی طرح یہ کلام باطن کی بھی تطہیر کرتا ہے اور انسان کے عقائد کی بھی اصلاح کرتا ہے۔ ہمیں قرآن پڑھنا ہے اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے، اور سمجھ کر پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو اپنے اللہ کے کلام میں تلاش کرنا ہے۔ میں قرآن پڑھتے ہوئے قرآن میں اپنے آپ کو تلاش کروں کہ اللہ کے کلام میں میرا ذکر کہاں ہے۔ اللہ کا قرآن صاف شفاف آئینہ ہے، اور ہر پڑھنے والے کو اس کی تصویر بالکل اجلی اور صاف دکھائی دیتا ہے۔ ہر پڑھنے والے کو اس کی تصویر صاف دکھاتا ہے۔ میں قرآن پڑھتے ہوئے اپنے اعمال کو اور اپنے عقائد و نظریات کو پیش نظر رکھ کر پڑھوں تو قرآن مجھے بتلائے گا کہ میں کہاں ہوں۔ اللہ کے محبوب اور مقرب بندوں میں میرا شمار ہے یا اللہ کے مجرم اور ناپسندیدہ بندوں میں میرا شمار ہے۔ میرا قرآن، اللہ کا کلام مجھے میری تصویر دکھائے گا۔ شرط یہ ہے کہ پڑھتے ہوئے میرے اعمال میرے سامنے، میں کیا کر رہا ہوں مجھے بخوب معلوم ہے، میرے عقائد اور نظریات کیا ہیں مجھے بخوب معلوم ہے۔ دنیا میں بسنے والا ہر شخص بخوبی جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس کے لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں، وہ معاشرتی زندگی میں کس طرح زندگی بسر کر رہا ہے، انصاف کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے، لوگوں کے حقوق دیانتداری سے ادا کر رہا ہے، دیانتداری اور امانت داری کو ہر مرحلے میں وہ ملحوظ خاطر رکھ رہا ہے، دوسروں کی عزت نفس کا خیال کر رہا ہے یا نہیں، اس کو معلوم ہے۔ اور جب وہ اللہ کا قرآن پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں دونوں تصویریں دکھلاتے ہیں۔ عدل کرنے والوں کا انجام کیا ہے، دوسروں کے حقوق ادا کرنے والوں کا انجام کیا ہے، دیانتداری کے ساتھ معاملات کرنے والے کہاں کھڑے ہیں، بددیانتی کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، خیانت کرنے والے، دوسروں کا حق مارنے والے، وہ اللہ کے ناپسندیدہ مجرم بندے ہیں، اور پہلی فہرست اللہ کے محبوب اور مقرب بندوں کی ہے۔ تو جب میں اپنے آپ کو قرآن میں تلاش کروں گا تو پھر قرآن میری اصلاح کرے گا، اور اس نظریے سے جب میں قرآن پڑھوں کہ میرا ذکر کہاں ہے، مجھ پر لازم ہے کہ اگر میرا شمار اللہ کے برگزیدہ اور اللہ کے پسندیدہ بندوں میں آ رہا ہے تو الحمدللہ، اور اگر میرا شمار ان لوگوں میں ہے جن پر اللہ کی طرف سے پکڑ، جن کے بداعمالیوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب ان پر اترے، اور ان لوگوں میں میرا شمار ہے جو وہ کام کرتے تھے جن سے اللہ نے منع کیا، تو پھر قرآن فہمی کا تقاضا یہ ہے مجھے فوراً اپنی اصلاح کر کے ان اعمال سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے۔ میرے عقائد کیا ہیں، میرے نظریات کیا ہیں، اللہ کی توحید کے متعلق مجھے کیا درس دیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے میرے کیا نظریات ہیں، وہ مجھے معلوم ہے۔ میں اللہ کے قرآن کو پڑھتے ہوئے اپنے عقائد کی سند تصدیق اللہ کے قرآن سے اور نبی کے فرمان سے حاصل کروں۔ اگر اللہ کا قرآن میرے عقائد کی تصدیق کر رہا ہے تو بہت بہتر، بہت بہتر، پھر مجھے ان عقائد کے ساتھ چمٹے رہنا چاہیے، مجھے ان عقائد سے دور نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر میں قرآن پڑھتے ہوئے یہ جان لوں کہ جو عقائد و نظریات مجھے سکھائے اور پڑھائے گئے وہ تو کچھ اور ہیں، اور اللہ کا قرآن عقائد کے حوالے سے سبق کچھ اور دے رہا ہے، تو مجھے فوراً اپنی اصلاح کرتے ہوئے ان عقائد سے جو قرآن سے متصادم ہیں دستبردار ہونا چاہیے۔
اگر میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں اور اگر میں اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہوں تو پھر ان عقائد سے مجھے دستبردار ہونا ہوگا جو عقائد و نظریات قرآنی بیان کردہ عقائد سے متصادم ہیں۔ یہ ہے قرآن سے اصلاح کا طریقہ کہ قرآن پڑھتے ہوئے ہر پڑھنے والا اس میں اپنے آپ کو تلاش کرے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میرا ذکر اللہ کے قرآن میں کس صف میں ہے، کون سی فہرست میں میرا نام آ رہا ہے، اللہ کے محبوب بندوں کی فہرست میں یا اللہ کے مبغوض مغضوب اور مجرم لوگوں کی فہرست میں۔ اگر پہلی فہرست میں نام ہے تو الحمدللہ، اور اگر دوسری فہرست میں نام ہے تو پھر اصلاح کیجیے، موت سے پہلے وقت ہے۔ یہ قرآن ہادی بن کر آیا ہے، عقائد حقہ کی تعلیم اللہ کا قرآن دیتا ہے۔ علماء امت نے اپنے سچے تجربات کی روشنی میں یہ بات لکھی کہ اللہ کا جو بندہ قرآن کریم سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیتا ہے وہ شرک سے ہمیشہ محفوظ رہتا ہے، اور اللہ کا جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیتا ہے وہ بدعت سے ہمیشہ محفوظ رہتا ہے۔ شرک اور بدعت سے محفوظ رہنے والے دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب۔ تو آج کی اس تقریب کا درس، تعلیم اور سبق یہ ہے کہ فہم قرآن کا جو سلسلہ ہے یہ کبھی نہیں رکنا چاہیے۔ جو لوگ اس میں شرکت کر رہے ہیں وہ زیادہ دلچسپی کے ساتھ شرکت کریں، اور جو ابھی تک محروم ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس محرومی سے باہر آئیں۔ سعادت مندی کے یہ دروازے کھلے ہوئے ہیں اور ہر ایک کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ وسعت قلبی کے ساتھ اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، درس قرآن کی تقریب میں پابندی کے ساتھ بیٹھیں اور قرآن کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کریں۔ یہاں سے جو قرآن کریم کا ہم درس لے کر جائیں پھر اپنے گھر میں تنہائی میں خلوت میں مناسب وقت اور مناسب جگہ میں اس پڑھے ہوئے سبق پر پھر غور و فکر کریں، ٹھہر کر دوبارہ اس کو پڑھیں، بار بار پڑھیں۔ انشاءاللہ اس بار بار پڑھنے سے قرآن اپنا اثر ہمارے قلوب پر چھوڑے گا، ہماری زندگی میں انقلاب آئے گا۔ ہم دنیا کو بہتر بنانے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، اپنے وسائل بھی استعمال کرتے ہیں، اوقات بھی دیتے ہیں، دینے چاہیے، بری بات نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اور دنیا میں حقیقی عزت اور کامیابی پانے کے لیے اللہ کے قرآن کو صحیح پڑھنے سمجھنے کے لیے بھی وقت اور محنت کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم صحیح طرح پڑھنے اور اس کے بعد اس کو نبوی تعلیمات کی روشنی میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔